کہ وہ ٹھیک ہو کر بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں۔ جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے روحی فاطمہ اپنے مقرر سے ہم سامعین کو نوازیں۔ میرا لہجہ کچھ ایسا نہیں مانگا، میرا لہجہ کچھ ایسا نہیں مانگا، میں نے آپ لوگوں کو انگلش میں سلام کیا، کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ اب میں عربی میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ Good morning, everyone, respected director, teacher, and Hafizi. All my dear friends, my name is Ruhi Fatima. My father's name is Mohammad Haidar Alam. I live at village Bundra. I read in class 7th. I go to Jamia Islamia Maktab Madrasa Usmania. میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنی چاہتی ہوں، جو بھی غلطی ہوں گی بچے سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رون کے اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رون کے اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ حاضرین چھبیس جنوری آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موجز کن دنیا کی سب سے بڑی پاکیزہ اور موجز کتاب قرآن پاک میں ہمیں کرتے سورت کی طرح یقین ہے، اس کا ایک حرف سچا ثابت ہے، وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور فصاحت و بلاغت کا حاتم ناقص ہے، اور جس کے بارے میں متعلق انسان ربانی ہے، اور جس کے بارے میں متعلق انسان ربانی تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے حوالہ فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب الجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 گھنٹے کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے سے بڑے صحابہ اللہ رسولہ ایران و سلطان رہتے جس کی آیتوں کو سن کر اکثر دل گم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالات کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے فجر کا ملک پہ تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت جنازوں کے یقین کا آسمان پر جلنا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کو رہا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عمر فاروق کو جنت کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ابکر فصیح و بلیغ سامان داری کے دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت اور گمراہی کے جنگل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرما دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بساطت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اگلے چمن میں بہار پیدا ہوگی۔ محترم دوستو، آج کے اس نازک دور میں حفظ قرآن پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ مگر افسوس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ سچا ہے بتا جناب محمد
جائے گا. قرآن پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جاؤ. اور چھت پر جیسا کہ دنیا میں چھت پر کپڑا کرتا تھا, بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جو آخر آیت پر پہنچے. یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان, چاند و سورج, ستارے اس کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق کو برف ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیوں نہ ہو جس کے اس کے اتارنے والا آمین, جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی آمین, جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی آمین, جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی آمین, جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل, اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر. اللہ کے کلام سب کلام پر ایسی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام وفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے کہ خود ہم تعالیٰ سامنے نے تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور نبی کا پیارا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھا اور سکھائے. قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ اس گرہ کے در انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مرتبہ کا کیا حال ہوگا. قیامت کا میدان ہوگا ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واقعی بھرتی ہوگی. حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, پروردگار عالم ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان حافظ قرآن کی دولت سے اس کو نجات عطا ہوگی. محترم دوستو, قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے, معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے. وہ مسلم کو جس کے ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خون خوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا. دنیا جس کو جلیل و حقیر سمجھتا, کوئی ان کو ان کے مہنگیوں میں کھیلنے والا سمجھتا, تو کوئی ان کو